شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ آصفہ محفوظ سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ مسلم ورلڈ لیگ عالمی سطح پر اسلام اور مسلم امہ کے مشترکہ اہداف کے حقیقی تشخص کے فروغ میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ وزیر خزانہ نے واشنگٹن میں ملاقاتوں کے دوران پاکستان میں معاشی استحکام اور ادارہ جاتی اصلاحات کو اجاگر کیا ہے۔ پاکستان اور آسٹریلیا نے سرحدی انتظام، کوسٹ گارڈز اور انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق کیا ہے۔ اقوام متحدہ نے اسرائیل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فاقہ کشی سے دوچار فلسطینیوں کو امداد کی فراہمی میں اضافے کے لیے غزہ میں مزید سرحدی راہداریاں کھولے۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ مسلم ورلڈ لیگ اسلام کے حقیقی تشخص کے فروغ اور اسلامی دنیا کے مشترکہ اہداف کے حصول کے لیے عالمی سطح پر کلیدی کردار ادا کر رہی ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں مسلم ورلڈ لیگ کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر محمد بن عبد الکریم العیسیٰ سے ملاقات میں کہی۔ سیکرٹری جنرل کی دانشمندانہ قیادت کو سراہتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ مسلم ورلڈ لیگ باہمی احترام کے فروغ اور مذاہب، عقائد اور تہذیبوں کے درمیان ہم آہنگی کے لیے پیش ہے۔ پاکستان کے ساتھ سعودی عرب کے دیرینہ برادرانہ تعلقات کو اجاگر کرتے ہوئے شہباز شریف نے خادم حرمین شریفین فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد و وزیر اعظم محمد بن سلمان ال سعود کے لیے اپنی نیک خواہشات کا پیغام پہنچایا۔ انہوں نے غزہ امن معاہدے اور عالمی سطح پر مظلوم فلسطینیوں کی آواز اٹھانے میں تمام مسلم ملکوں خصوصاً سعودی عرب کے اہم کردار کی تعریف کی۔ مسلم ورلڈ کے سیکرٹری جنرل نے پاکستان میں پرتپاک استقبال اور میزبانی پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ ورلڈ لیگ کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر محمد بن عبد الکریم العیسیٰ نے دیرپا عالمی امن کے لیے مذاہب، ثقافتوں اور ممالک کے درمیان ہم آہنگی کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں بین المذاہب ہم آہنگی اور بنیادی حقوق کے ایک آئینی تقاضے کے بارے میں ایک قومی سمپوزیم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسلام صرف ظلم اور جارحیت کے خلاف جنگ کی اجازت دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلام کی حقیقی روح امن اور سلامتی میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلام مذہبی آزادی اور غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کے تحفظ کی ضمانت دیتا ہے۔ انہوں نے پاکستان کو ان اصولوں پر عمل درآمد کی اعلیٰ مثال قرار دیتے ہوئے اس کی تعریف کی اور سپریم کورٹ آف پاکستان کو انصاف اور قانون کی عملداری کی علامت قرار دیتے ہوئے اس کو بھی سراہا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے پاک امریکہ تعلقات مزید مستحکم کرنے کے لیے تاجر برادری سے تجاویز طلب کی ہیں۔ انہوں نے یہ بات امریکہ میں پاکستان کے سفیر رضوان سعید شیخ کی طرف سے واشنگٹن ڈی سی میں دیے گئے ورکنگ ڈنر کے موقع پر معروف پاکستانی تاجروں سے بات چیت کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ معروف عالمی اداروں کی جانب سے ملک کی بہتر درجہ بندی نے کاروباری برادری کا اعتماد بحال کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ وزیر خزانہ نے شرکاء کو ملک کے اقتصادی استحکام اور ادارہ جاتی اصلاحات سمیت مجموعی معاشی صورتحال کے بارے میں بھی آگاہ کیا۔ محمد اورنگزیب نے آذربائیجان کے اول نائب وزیر خزانہ سے بھی ملاقات کی اور دونوں ممالک کے درمیان مستحکم اقتصادی اور تصویراتی تعلقات کا اعادہ کیا۔ پاکستان اور آسٹریلیا نے سرحدی انتظام، کوسٹ گارڈز اور انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاقی رائے وزیر داخلہ محسن نقوی اور آسٹریلوی ہائی کمشنر نیل ہاکنس کے درمیان آج اسلام آباد میں ملاقات کے دوران ہوا۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ پاکستان غیر قانونی ترک وطن کی حوصلہ شکنی اور قانونی ترک وطن کو فروغ دینے پر یقین رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس میں ملوث غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف وطن واپسی پر سخت قانونی کارروائی ہوگی اور انسانی اسمگلنگ میں ملوث عناصر سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ آسٹریلوی ہائی کمشنر نے اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ حالیہ دور میں پاکستان کے بین الاقوامی تشخص اور وقار میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔
اقوام متحدہ نے اسرائیل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فاقہ کشی سے دوچار فلسطینیوں کے امداد کی فراہمی میں اضافے کے لیے غزہ میں مزید سرحدی راہداریاں کھولے۔ اقوام متحدہ کے ہنگامی امداد کے رابطہ کار ٹام فلیچر نے ایک بیان میں کہا کہ شہریوں کے لیے امداد کی رسائی میں سہولت پیدا کرنا سیاسی گفت و شنید کا معاملہ نہیں بلکہ اخلاقی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کی طرف سے انسانی ہمدردی کی کارروائیوں کا آغاز کر دیا گیا ہے اور ضرورت مند افراد کو ادویات، ایندھن، پانی، خوردنی تیل اور خیمے فراہم کیے جا رہے ہیں۔ بھارت کے شہر وساکھاپٹنم میں خواتین کے عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کے ایک میچ میں بنگلہ دیش نے آسٹریلیا کے خلاف اب سے کچھ دیر پہلے تک 37 اوور میں 131 رنز بنائے تھے اور اس کی 6 کھلاڑی آؤٹ ہوئی تھیں۔ اس سے قبل بنگلہ دیش نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔